حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اعطیت ثلاثۃ خصال، اللہ نے میری امت کو 3 خصلتیں دیں۔ پہلے کسی امت کو یہ 3 اوصاف نہیں ملے۔ اب اس میں حصر نہیں، اس حدیث میں 3 کا ذکر ہے، مزید احادیث میں اور باتوں کا بھی ذکر ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف 3 باتیں ہی اس امت کو ملی، بقیہ اور کچھ نہیں ملا۔ اس حدیث کے اندر 3 کا ذکر آیا خصوصیت کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے اعطیت ثلاثۃ فی الصفوف، آج یہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے ہوئے جو صف بنائی جاتی ہے، یہ 12 ربیع النور شریف کے پہلے امتوں میں اس گھڑی سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ رب ذوالجلال نے یہ طریقہ اس سے پہلے صرف اپنے فرشتوں کو دیا ہوا تھا۔ فرشتے اس انداز میں صفیں بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ پہلے اس انداز میں صفوں کی ترتیب نہیں تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی عبادت کا طریقہ صفوں والا میرے میلاد کی وجہ سے میری امت کو عطا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے یہ طریقہ کسی امت میں رائج نہیں تھا۔ اللہ نے میری وجہ سے صفوں کی ترتیب میری امت کو دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت صحابہ سے فرمایا الا تصفون، صحابہ کیا تم اس طرح کی صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے فرشتے رب کے قرب میں جب عبادت کرتے ہیں تو جس طرح کی صفیں فرشتے بناتے ہیں تم کیوں نہیں بناتے؟ تو صحابہ نے پوچھا محبوب ان کی صفیں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا طریقہ یہ ہے کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو فرشتے دوسری صف نہیں بناتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صف کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑتے شیطان کے لیے، کہ اگر صفوں کے درمیان خالی جگہ ہو تو شیطان اس میں گھستا ہے۔ تو فرمایا اس طرح کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بالکل ساتھ مل کے فرشتوں کے صف بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ فرمایا اللہ نے پہلے کسی امت کو یہ طریقہ نہیں دیا، یہ میرے میلاد کا صدقہ ہے، اللہ نے فرشتوں کی عبادت کا طریقہ بھی میری امت کو عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ طریقہ بیان کیا اور یہ اس امت کی خصوصیت بیان کی، تو پھر سوچنا چاہیے آج جس وقت کورونا کی آڑ میں اس خصوصیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، تو سوچو کہ یہ اس امت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے یہ اس پہ حملہ تھا کورونا کی آڑ میں۔ بقیہ کسی جگہ پہ اتنا فاصلہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں رکھا گیا، لیکن مساجد پہ یہ پابندی لازم کی گئی، اور یہاں تک دھمکیاں دی گئیں کہ اگر یہ طریقہ نہ اپناؤ گے تو مساجد بند کر دی جائیں گی۔ تو کچھ لوگ تو ویسے ہی یعنی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے حکومت کے آگے، اور کچھ بتاتے رہے کہ یہ کورونا کی آڑ میں اس امت کی خصوصیات پہ حملہ ہو رہا ہے جو رب ذوالجلال نے اس امت کو شان دی۔ آج یہود و نصارہ اس آڑ میں تم سے یہ خصوصیت چھیننا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ نے جن کو اپنے دین پر پہرا دینے کی توفیق دی وہ امت کو بتاتے رہے کہ اگرچہ ساتھ مل کے بھی کھڑے ہو جاؤ، اللہ جسے چاہے اسے ہی یہ بیماری لگائے گا۔ اگر کورونا والے کے ساتھ کھڑا ہو اور اللہ نہ چاہے تو اسے بیماری نہیں لگ سکتی، اور اگر کوئی اپنے آپ کو شیشے کے کمرے میں بند بھی کر لے، لیکن رب اگر بیماری لگانا چاہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے بچاتا ہے، بھلا وہ کسی کے مریض کے ساتھ پھر رہا ہو، اور جسے بیماری لگانا چاہے وہ صدیوں دور میل دور بیٹھا ہو پھر بھی بیماری سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی تقدیر اس پہ غالب ضرور آ جاتی ہے۔